السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آمبور میں کئی روڈوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ تار روڈ ہو رہا ہے۔ کئی دوستوں کے میسیج آئے ہیں، انہیں خوشی ہے۔ ہاں، آمبور کی حالت بہت خراب تھی، اب میونسپلٹی سے کام ہوا ہے۔ ہم چیئرمین، کمشنر اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیر آئے درست آئے، یہی کہنا چاہیے۔ کیا وجہ تھی کہ روڈ خراب تھے اور کام وقت پر نہیں ہو سکا؟ کئی وجوہ ہو سکتے ہیں، ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے۔ جیسے بھی ہو، اب کام شروع ہوا ہے، بہت کام ہوا بھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہوگا۔ آمبور کے چیئرمین دلچسپی لیں گے اور اس کام کو بہت اچھی طرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ آمبور کے لوگ خوش رہیں گے، یہ امید ہم چیئرمین سے کرتے ہیں۔ میں چیئرمین کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اچھے دل کے ہیں۔ جب وہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ کام کریں تو ضرور کریں گے، ایسا ہی لگتا ہے مجھے چیئرمین کوئی نئے آدمی نہیں ہے، میں انہیں زمانے سے جانتا ہوں اور ان کے والد صاحب سے بھی ہماری اچھی خاصی دوستی تھی، تو میں مبارکباد دیتا ہوں چیئرمین کو۔ مگر انہیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ جب سیاست میں آ جاتے ہیں تو مختلف قسم کے کامنٹس ہوں گے، مختلف باتیں کی جائیں گی، ان پر ہمیں دھیان دیے بغیر ان کی باتوں کو سن کر اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی کام وہ کر رہے ہیں، یہ دیکھ کر ہمیں اچھا لگتا ہے۔ کل وزیر اعظم نریندر مودی جی انہیں افتتاح کر دیا ورلڈ چیس کمپٹیشن کا۔ یہ شروع ہو گیا ہے نہرو اسٹیڈیم میں۔ یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے۔ تمل ناڈو میں یہ ورلڈ کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کن کی جیت ہوتی ہے، کن کا پلہ بھاری رہتا ہے، یہ بھی نظر آئے گا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ اور بہت سی خبریں ہیں۔ آج راشٹر سہارا نیوز پیپر میں ان تمام میں چند خبروں کو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ صدر جمہوریہ مرمو کے لیے شاہ سلمان کا تہنیتی پیغام۔ ریاض، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے ہندوستان کی نو منتخب صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو باضابطہ طور پر منصب صدارت سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ خاتون صدر دروپدی مرمو نے پیر کے روز صدارت کا حلف اٹھایا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھارتی صدر کو الگ الگ تہنیتی پیغام بھیجے ہیں۔ دونوں شخصیات نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے لیے بطور صدر کامیابی کی تمناؤں کا اظہار کیا ہے، نیز ہندوستانی عوام کی ترقی و خوشحالی کی دعا کی ہے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بدھ کو 3 گھنٹے پوچھ تاچھ کی۔ ای ڈی نے انہیں اب تک کوئی نیا نوٹس نہیں دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ای ڈی نے سونیا سے پوچھا کہ ینگ انڈیا کے لین دین سے متعلق کتنی میٹنگز آپ کے گھر 10 جنپد پر ہوئی۔ منگل کو بھی جب ای ڈی نے ان سے کمپنیوں کے لین دین کے بارے میں سوال کیا تو سونیا نے جواب دیا۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے سوال کیا ہے کہ عوام سے جڑے سوالات کی فہرست لمبی ہے،
لیکن وہ صرف 10 سوال پوچھ رہے ہیں اور مسٹر مودی سے وہ جواب چاہتے ہیں۔ راہل نے کہا کہ مانسون سیشن میں کانگریس چاہتی تھی حکومت عوام کے مسائل پر بات کرے اور بہت سے سوالات تھے جن کا مسٹر مودی کو جواب دینا تھا، لیکن حکومت آمریت پر اتر آئی ہے اور وزیر اعظم کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ 10 سوالات میں سے جنہیں پارلیمنٹ میں پوچھنے کی اجازت نہیں دی گئی، مسٹر مودی کو ان 10 سوالات کا جواب دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ 45 سالوں میں بے روزگاری سب سے زیادہ کیوں ہے اور ہر سال 2 کروڑ نوکریاں فراہم کرنے کے وعدے کا کیا ہوا۔ عوام کے روزمرہ کی اشیاء خوردنوش جیسے دہی اور اناج پر GST لگا کر ان کی 2 وقت کی روٹی کیوں چھینی جا رہی ہے؟ گاندھی نے پوچھا کہ کھرومی تیل، پیٹرول، ڈیزل اور سلنڈر کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، عوام کو کب راحت ملے گی؟ اور ڈالر کے مقابلے روپے 80 سے کیوں تجاوز کر گیا؟ حکومت 2 سال سے فوج میں ایک بھی بھرتی نہ کر کے اگنی پت اسکیم لائی ہے اور نوجوانوں کو 4 سال کے کانٹریکٹ پر اگنی ویر بننے پر کیوں مجبور کر رہی ہے؟ چینی فوج لداخ اور اروناچل پردیش میں ہندوستانی سرحد پر گھس گئی، لیکن حکومت خاموش کیوں؟ ٹی وی چینلز پر جو خبریں نشر کی جاتی ہیں وہ تو کیا ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں، ان کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلط سلط باتیں کہی جاتی ہیں اور لوگوں کو تقسیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا یہ ایک حد تک اچھی ہے۔ دا ہندو جیسے اخبار اچھی خبریں دیتے ہیں، آتھینٹک خبریں دیتے ہیں۔ زمانے سے دا ہندو کا یہ کام اچھا ہے، یہ پیپر امپارشل ہے، اس کے ادارے یہ بھی زبردست ہوتی ہیں، اچھے ہوتے ہیں، جو کہ حکومتوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ایسے پرنٹ میڈیا کے اخباروں کی تائید کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہندو جیسے اخباروں کی تائید کریں، انہیں پڑھیں، اشتہار بھی دیں۔ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ وہ مومن ہے جسے یاد خدا سے راحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ اگر تم گناہ پر آمدہ ہو تو ایسی جگہ تلاش کرو جہاں خدا نہ ہو۔ حقیر سے حقیر پیسہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ جس شخص نے انسانوں کا حق نہیں پہچانا، اس نے خدا کا حق نہیں پہچانا۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔